الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور گھر بیٹھے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے ایمان کی دولت عطا فرما دی. اس راستے میں ایمان کو حاصل کرنے میں ہمارے پاؤں میں کوئی کانٹا نہیں چبھا، کوئی ہمیں قربانی دینی نہیں پڑی، ہماری کوئی کوشش کسی کوشش کو اس میں دخل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ماں باپ ایسے عطا فرما دیے جو مسلمان تھے، گھرانہ ایسا دے دیا جس میں ایمان اور اسلام موجود تھا. الحمدللہ ہم بھی اس میں داخل ہو گئے. سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہے. یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ دنیا کی بھی کامیابی کا ذریعہ اور آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس نے پیدا کر دیا. اس پر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ کہ کچھ تھوڑی بہت نماز روزے کی توفیق عطا فرما دی. الحمدللہ بے نمازیوں میں ہمیں شامل نہیں کیا، ورنہ کتنے مسلمان ہیں جو اللہ تعالی حفاظت فرمائے، جو بیچارے اس نعمت سے بھی محروم ہیں، نماز کی نعمت سے بھی محروم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دین لگانے سے بھی محروم ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ چیز بھی عطا فرما دی. ظاہری طور پر الحمدللہ ہم دین سے وابستہ کہلاتے ہیں. باہر جاتے ہیں تو لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں. تو بعض اوقات اس کی وجہ سے، ان نعمتوں کی وجہ سے بعض اوقات دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ بس ہم ٹھیک جا رہے ہیں، صحیح راستے پر ہیں، اور اپنے اعمال کی طرف نگاہ جانے لگتی ہے کہ ہم نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، اور پھر اس کے اوپر قانع ہو کر بیٹھتے ہیں کہ اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، جس طرح گاڑی چل رہی ہے چلتی رہے گی، اور اسی طرح جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ قناعت یا کسی ایک منزل پر پہنچ کر کھڑے ہو جانا کہ بس اب ہمارا کام ہو گیا، ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہے. اسی کا نام غفلت ہے. یہ تو ایمان اور عمل صالح ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تو ساری زندگی اس دوڑ دھوپ میں انسان کو گزارنی ہے. تو یہ کسی منزل پر رکنا نہیں ہے،
اور اے برادر بے نہایت درگہیز، مولانا فرماتے ہیں اے برادر بے نہایت درگہیز، خرچ بروے میرسی بروے معیز، کہ اے بھائی یہ جو درگاہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب کی درگاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی درگاہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی درگاہ، اس پر ایمان کی درگاہ، اس کی خاطر سجدے کرنے کی درگاہ، اس کی خاطر اس کا ذکر کرنے کی درگاہ، یہ بے نہایت ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اے برادر بے نہایت درگہیز، ہر سے بروے میں رسی بروے معیز، جس مقام پر بھی پہنچ جاؤ وہاں پہنچ کر کھڑے نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ چلنے کی ہے، یہ چلتے 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 چلنا ہی منظور ہے، چلنا ہی منظور ہے، چلنا خود منزل ہے اس راستے میں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کے خاص بندوں کا ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ جو عمل بھی کرتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، عمرہ ہو، حج ہو اور تلاوت ہو، جو کچھ بھی ہے کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ڈرتے بھی رہتے ہیں، کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، ہم کیا، ہمارا عمل کیا، ہم نے کیا اس کی بارگاہ کے لائق، ہم نے کون سا عمل اس کی بارگاہ کے لائق کر لیا، لہذا آگے بڑھ۔ جب دل میں یہ بات آ جاتی ہے الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ان کے دلوں میں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بعد جانے والے ہیں، پتہ نہیں ہمارا یہ عمل کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے آگے۔ اللہ تعالیٰ کی تم نے بہت خشوع سے، خضوع سے، دل لگا کر، گڑ گڑا کر، رو کر نمازیں پڑھ لی، سجدے کر لیے، وہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کے آگے وہ سجدہ، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کے آگے، لیکن ان کا کرم ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیں۔ اسی لیے حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عمل کر کے امید باندھے ہوئے ہے، عمل کر کے اس عمل پر بھروسہ کیے ہوئے ہے کہ یہ عمل مجھے جنت میں لے جائے گا، تو وہ فضول آرزو باندھ رہا ہے، وہ فضول محنت کر رہا ہے۔ عمل آدمی کو جنت میں نہیں لے جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت لے کے جائے گا۔ اور جو آدمی عمل کیے بغیر یہ امید باندھ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں گا، تو وہ اپنے آپ کو جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جائے گا وہی جو عمل کرتا ہوگا، لیکن عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی رحمت اس کو لے کے جائے گی۔ عمل میں اپنی ذات میں کوئی اتنی بڑی خاصیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا کر سکے، وہ اپنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی لے کے جائے گا۔ لہذا ہمیں ہر وقت عمل بھی کرتے رہیں اور ڈرتے بھی رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہی ایک مومن کا قرۂ امتیاز ہے جو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔